علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کوفہ شہر میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک حلقہ درس سجائے تشریف فرما تھے۔ آپ کے کچھ شاگرد بھی موجود تھے کہ اس دوران ایک نوجوان وہاں حاضر ہوا اور اس نے حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں، کہاں ہیں؟ اس نوجوان کو بتایا گیا تو وہ امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس نوجوان نے ایک سوال کیا امام اعظم سے کہ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک شخص جو عشاء کی نماز پڑھ کر سویا اور فجر کی نماز ہونے سے پہلے وہ بالغ ہو گیا، تو آیا اسے اپنی عشاء کی نماز دوبارہ دہرانی ہوگی یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اسے اپنی نماز دوبارہ دہرانی ہوگی، اعادہ کرنا ہوگا۔ یہ جواب لے کر وہ نوجوان مسجد کے کونے میں جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ لڑکا انشاءاللہ عز و جل ترقی کرے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان کے مطابق رب تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو بڑا علمی عروج عطا فرمایا اور دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے اس نوجوان کے حصے میں ایسا کام آیا، ایسی خدمت آئی کہ آج صدیاں بیت جانے کے باوجود آج تک ان کا نام، ان کا علم، ان کا فیضان اور ان کی برکتیں امت میں موجود ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ وہ نوجوان کون تھا؟ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس نوجوان کا نام حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ جی ہاں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے چہیتے شاگرد ہیں اور جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کو، آپ کے بیان کردہ مسائل کو کتابی شکل میں لانے والے اور فقہ حنفی کا لٹریچر تیار کرنے والے یہ حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رب تبارک و تعالی نے کمال درجے کی ذہانت عطا فرمائی تھی اور جا بجا کتابوں میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذہانت کے، علمیت کے واقعات ملتے ہیں۔ لیکن ابتدا میں ہم حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعارف سنتے ہیں کہ آپ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 132 ہجری کو مشرقی عراق کے شہر واسط میں ہوئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام محمد بن حسن ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہو چکے تھے اور شرعی مسئلے کی رہنمائی لے کر انہوں نے نماز کا اعادہ کیا۔ اب یہ دوبارہ امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے اپنے حلقہ درس میں شریک کر لیجئے، یعنی اپنے شاگردوں کی فہرست میں شامل کر لیجئے۔ اس وقت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر بہت چھوٹی تھی اور کسی حکمت کے تحت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام محمد سے ارشاد فرمایا کہ آپ قرآن مجید حفظ کر لیجئے، تو حفظ قرآن کے بعد آپ تشریف لائیں۔ یہ کہہ کر امام اعظم نے امام محمد کو بھیج دیا۔ اب حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف ایک ہفتے میں، یعنی تقریباً 7 دنوں میں پورا قرآن مجید حفظ کیا اور ایک ہفتہ گزرنے کے بعد امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ سیدی، آپ نے قرآن مجید حفظ کرنے کا فرمایا تھا تو میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے حلقہ درس میں شامل فرما لیا اور اپنے شاگردوں میں قبول فرما لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ
بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے جو اساتذہ عطا ہوئے وہ اپنے وقت کے اور اپنے فن کے ماہر علماء تھے، امامت کا درجہ رکھتے تھے، یعنی کہ علم فقہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، رسوخ حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا استاد عطا فرمایا، اور علم حدیث کے حوالے سے بھی امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑا ذوق تھا، شوق تھا، تو آپ کو رب تبارک و تعالی نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ امت کے ایک بہت بڑے مجتہد امام اور بہت بڑے محدث حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں آپ کو ایک استاد عطا فرمایا۔ چنانچہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ علم فقہ بالخصوص امام اعظم سے سیکھتے اور علم حدیث کا درس امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے لیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو بڑے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو امام ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کے دوسرے بڑے امام اعظم کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ آپ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف سے بھی درس لیتے ہیں اور ان کے بھی تلمیذ اور شاگرد بنتے ہیں۔ اور آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم امام ابو یوسف، امام مالک، امام اوزائی، حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور مسعر بن قدام وغیرہ بڑے بڑے اجلہ اور بڑے بڑے ائمہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے درس حاصل کیا، اور آپ اپنے اساتذہ کے بڑے چہیتے شاگرد تھے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ذکر کیا گیا کہ آپ صبح صبح ایک استاذ کے پاس درس حدیث لینے کے لیے جایا کرتے تھے، اور عین اسی وقت حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اپنا درس شروع کر دیا کرتے تھے۔ صبح یعنی بالکل صبح کے ابتدائی لمحات میں امام ابو یوسف گویا کہ اپنی کلاس لگاتے اور امام محمد حدیث کا درس لینے کے لیے کسی دوسرے استاد کے پاس جایا کرتے، لیکن اس دوسرے استاد کے پاس سے حدیث کا درس لینے کے بعد جب امام محمد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلقہ درس میں آتے تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا اعزاز بڑھانے کے لیے ان پر گویا کہ شفقت کا اظہار کرتے ہوئے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر کردہ مسائل کا دوبارہ تکرار فرمایا کرتے، یعنی گویا کہ دوبارہ ان کے لیے ان مسائل کو ذکر کیا جاتا جو ان کی غیر موجودگی میں بیان ہوا کرتے تھے۔ تو یوں اساتذہ کرام نے بڑے ناز کے ساتھ، بڑے ارمانوں کے ساتھ حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ رسوخ عطا فرمایا کہ مجتہدین کے طبقے میں جو دوسرا طبقہ ہے جس کو مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے، جس مقام و مرتبے پر خود امام ابو یوسف بھی فائز ہیں، اللہ تعالیٰ نے امام محمد کو بھی وہ مقام عطا فرمایا، اور مجتہد فی المذہب کا یعنی مجتہدین کا جو دوسرا طبقہ ہے اس میں حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر کتابوں کو دیکھا جائے تو آپ کثیر التصانیف بزرگ ہیں۔ علامہ حسکفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے در مختار کے مقدمے میں ذکر کیا کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک قول کے مطابق تقریباً 999 کتابیں تحریر کی ہیں۔ چنانچہ ان تمام کتابوں میں امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی 6 کتابوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جن میں فقہ حنفی کے انتہائی اہم مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور آج تک فقہ حنفی کے جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں، شرعی مسائل کو جو حل کیا جاتا ہے، تو ان 6 کتابوں سے امت کے فقہا اور مفتیان کرام استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان 6 کتابوں کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، اور ان 6 کتابوں کے نام یوں ہیں: جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات، مبسوط۔ یہ 6 کتابیں ہیں جن کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امام محمد کی دیگر کتابیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک کتاب ہے فقہ حنفی کے حوالے سے الجرجانیات، ایک کتاب کا نام ہے الکیسانیات، ایک کتاب کا نام ہے الہارونیات، اور ایک کتاب کا نام ہے الرقیات۔ یہ تو آپ کی فقہ سے متعلق کتابیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی درجنوں کتابیں ہیں، لیکن علم حدیث کے حوالے سے بھی امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابیں موجود ہیں۔ اور دور حاضر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو درس نظامی کے سلیبس میں بھی امام محمد کی ایک کتاب شامل ہے جو کہ درس نظامی یعنی عالم کورس میں بطور سلیبس پڑھائی جاتی ہے، جس کو موطا امام محمد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حدیث پاک کی کتاب ہے
جس میں تقریباً احادیث امام محمد نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سن کر روایت کی ہیں۔ تو چونکہ فقہ حنفی کے مسائل خواہ امام اعظم کے بیان کردہ ہوں یا پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد امام ثانی امام ابو یوسف کے بیان کردہ ہوں، امام محمد نے ان تمام مسائل کو کتابی شکل میں جمع فرمایا ہے، مرتب فرمایا ہے۔ یعنی فقہ حنفی کا گویا کہ سلیبس اور لٹریچر آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ٹائٹل ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں متعدد مقامات پر ذکر کرتے ہیں، وہ ٹائٹل ہے محرر مذہب۔ محرر مذہب سے مراد کیا ہے کہ فقہ حنفی کو تحریر کرنے والے، حرر یحرر تحریر فہو محرر۔ محرر کا مطلب ہوتا ہے تحریر کرنے والا، رائٹر۔ تو چونکہ فقہ حنفی کے مذہب کو، امام اعظم کے مسائل کو یہ تحریر کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ کا یہ اعزاز ہے جس کو امام اہل سنت بارہا ذکر فرماتے ہیں، محرر مذہب۔ اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المحتار یعنی فتاوی شامی میں جب مقدمے میں امام محمد کا ذکر کیا تو آپ کی اسی ٹائٹل کو ذکر کیا کہ امام محمد کون ہیں؟ یہ محرر مذہب نعمانی ہیں، یعنی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہ کو، آپ کے بیان کردہ مسائل کو تحریر کرنے والے ہیں، ضبط تحریر میں لانے والے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ یعنی جس طرح آپ کثیر التصانیف بزرگ ہیں تو اسی طرح آپ کثرت سے علوم دینیہ کا مطالعہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ محرر مذہب حنفی حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو بہت کم سوتے اور اکثر وقت مطالعے میں گزارا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب شرعی مسائل میں غور و فکر کرتے اور جب درست نتیجے تک پہنچتے یا جو مطلوبہ شے ہوتی تھی وہ آپ کو جب حاصل ہو جاتی تو آپ بڑی مسرت کا، خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور بڑا تاریخی جملہ آپ کے لبوں پر آتا۔ چنانچہ تحریر کیا گیا کہ حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی مسئلے کو حل فرماتے، کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تو آپ فرمایا کرتے کہ بھلا شہزادوں کو یہ لذت کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ یعنی جو بادشاہوں کی اولاد ہے، جو ناز و نعم میں پلتی ہے، آسائشوں میں رہتی ہے، انہیں بھی یہ راحت نصیب نہیں ہوتی جو ایک عالم دین کو شرعی مسئلہ حل کرنے پر حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ آج بھی علماء کرام اس بات پر گواہ ہیں کہ علماء کرام، مفتیان کرام، امت کے محققین افراد جب کسی مسئلے میں غور و خوض کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور وہ مسئلہ ظاہر ہوتا ہے، وہ مسئلہ حل ہوتا ہے، تو علماء کو اس پر بڑی خوشی اور بڑی فرحت ملتی ہے۔ مطلوبہ کوئی دلیل مل جائے یا کسی مسئلے پر واضح طور پر صراحتاً کوئی جزیہ مل جائے تو مفتیان کرام کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو امام محمد بھی فرمایا کرتے تھے جب مسئلہ حل ہوتا کہ بھلا شہزادوں کو یہ لذت کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو اکثر حصہ عبادات میں اور دین کے مطالعے میں، کتابوں کے مطالعے میں صرف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے سونے کا دورانیہ بہت کم ہوا کرتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو شرعی مسائل میں غور و خوض کیا کرتے تھے، قرآن و حدیث پر نظر کرتے، غور و فکر کرتے اور شرعی مسائل نکالا کرتے تھے۔ تو کسی نے حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، سوال کیا کہ آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا زبردست جواب ارشاد فرمایا، جس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی بہت سے مدری پھول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ احساس ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جب پوچھا گیا کہ اے امام محمد، آپ رات کو سوتے کیوں نہیں ہیں؟ رات گئے تک جاگ جاگ کر یہ کتابوں کا مطالعہ کرنا، یہ مسائل پر غور و فکر کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آپ کو کون سی چیز اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ آپ اپنی نیند اور آرام کو ترک کر کے رات کے اتنے طویل دورانیے تک شرعی مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں؟ تو محرر مذہب حنفی، محرر مذہب نعمانی حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میں کیسے سو جاؤں جب لوگوں کی آنکھیں شرعی مسائل میں ہم پر اعتماد کر کے سوئی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے علماء کی سیرت ہے اور یہ ان کی دینی خدمات ہیں کہ انہوں نے اپنے آرام، دنیاوی آسائش، اپنے نفس کی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کے
حتیٰ کہ اپنے رات کے آرام اور نیند کے معاملات کو بھی ایک طرف رکھ کے دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے، قرآن و حدیث اور علم فقہ کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے، شرعی معاملات میں علماء اور ان کے بعد آنے والے عوام کی رہنمائی کے لیے، اپنے بعد والوں کی آسانی کے لیے اتنی محنتیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اگرچہ ہم میں وہ علمی صلاحیت نہیں کہ ہم ڈائریکٹ شرعی مسائل نکال سکیں، لیکن کم از کم ان علماء کرام نے جو کتابیں تحریر کی ہیں، جو دین بیان کیا ہے، قرآن و حدیث، فقہ، عقیدہ، علم تصوف، اخلاقیات وغیرہ پر جو ہزاروں کتابیں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں کچھ وقت نکال کے ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام محمد نے فرمایا کہ ہم کیسے سو جائیں، حالانکہ لوگ ہم پر اعتماد کر کے سوئے ہیں کہ یہ فقہاء موجود ہیں، یہ امت کے ائمہ موجود ہیں، یہ ہماری شرعی رہنمائی کریں گے۔ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے، ایک مقصد کے تحت انسان جب کام کرتا ہے تو پھر وہ بے چین رہتا ہے، اس میں اضطراب رہتا ہے کہ جب تک اسے منزل نہیں ملتی، جب تک وہ اپنے ہدف کو پا نہیں لیتا، اس کو آرام نہیں آتا، اس کو نیند میں بھی وہ سکون نہیں آتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جس طرح اساتذہ کرام یعنی آپ کے ٹیچرز اعلیٰ پائے کے ائمہ تھے، اسی طرح آپ کے شاگردوں میں بھی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین اور مجتہدین گزرے ہیں، جن میں سر فہرست نام حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوتیلے والد بھی تھے، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت فرمائی، اور آپ کی جو کتابیں تھیں، جو ایک بہت بڑا علمی سرمایہ اور اثاثہ تھا، وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام شافعی کو پیش فرمایا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کتابوں کو پڑھا کرتے تھے، اور علماء نے بھی ذکر کیا، اور امام شافعی نے خود بھی اس بات کا اظہار فرمایا کہ مجھے جو فقاہت ملی ہے، جو علم فقہ میں رسوخ ملا ہے، تو وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں پڑھنے کے نتیجے میں ہے، یہ اس کی برکات ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بالخصوص امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی امام اعظم کا فیض عطا فرمایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے حالات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں موجود تھا۔ اب اس دوران رات کو میں نفل نماز پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چرپائی پر اپنے بستر پر لیٹے رہے۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وضو کیے بغیر نماز ادا فرمائی، یعنی آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تھا، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ امام شافعی نے سوال کیا کہ آپ نے دوبارہ وضو کیوں نہیں کیا؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تم نے ساری رات اپنے نفس کے لیے عمل کیا، یعنی کہ نفل نماز پڑھی جس کا فائدہ ڈائریکٹ تمہیں ہے، لیکن ساری رات میں نے غور و فکر کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی رہنمائی کے لیے قرآن میں غور کر کے مسائل کا استخراج کیا ہے، شرعی مسائل کو ثابت کیا ہے، اور تقریباً 1000 مسائل امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رات قرآن مجید سے اخذ فرمائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ رات میں نے بھی عبادت کی، نفلی عبادت کی، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی قرآن مجید میں غور و فکر کر کے امت کی رہنمائی کے لیے سوچ و بچار کیا، یعنی کہ یہ دونوں بزرگ ہی اعلیٰ درجے کی عبادتیں کر رہے تھے، لیکن ان کی نوعیت مختلف تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نوافل پڑھے تو اس کا براہ راست فائدہ ان کو ہوا، اس کا ثواب ملا، لیکن امام محمد نے جو کام کیا اس کا ثواب انہیں بھی ملا، اور ان مسائل کے ذریعے امت کو بھی فائدہ ہوا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں امام محمد کی شب داری کو اپنی شب داری پر ترجیح دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا، اور بالخصوص امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز تھا کہ راتوں کو جاگ جاگ کر یہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کرتے تھے اور امت کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نے آپ کے لیے جو ورثہ چھوڑا تھا، مال چھوڑا تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ مال بھی علم دین کے حصول میں خرچ کیا۔ چنانچہ کتابوں میں تحریر کیا گیا کہ محرر مذہب حنفی حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے والد نے 30,000 درہم چھوڑے تھے، یعنی 30,000 چاندی کے سکے وراثت میں چھوڑے تھے، جن میں سے 15,000 درہم کو میں نے علم حدیث
اور علم فقہ حاصل کرنے پر خرچ کر دیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں کہ اپنے من کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جس طرح ہم مال خرچ کرتے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ملال نہیں ہوتا، کوئی رنج اور دکھ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے ہی میں مال خرچ کر رہے ہیں، تو کیا علم دین کے حصول کے لیے، علم دین کی کتابیں خریدنے کے لیے، یا پھر دین کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بھی ہمارے دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 14 جمادی الاخری سن 189 ہجری میں ہوا۔ انہی دنوں آپ کے خالہ زاد بھائی امام کسائی، جو کہ علم لغت کے مشہور امام تھے، ان کا بھی وصال ہوا، یعنی قریب قریب ان دونوں افراد کا وصال ہوا۔ اور امام کسائی جو امام محمد کے خالہ زاد بھائی تھے، یہ علم لغت کے امام تھے، اور امام محمد جو تھے وہ علم حدیث اور علم فقہ کے امام تھے۔ چنانچہ ان دونوں ہستیوں کو رے کے مقام پر دفن کیا گیا، اور اس وقت کا جو خلیفہ تھا ہارون الرشید، خلیفہ نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ آج میں نے فقہ اور لغت دونوں کو رے میں دفن کر دیا۔ یعنی رے ایک علاقہ ہے جہاں پر امام کسائی اور امام محمد کے مزار ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ تو اس وقت کے بادشاہ ہارون الرشید نے کہا کہ یہ دونوں ائمہ، ایک لغت کے امام ہیں اور ایک فقہ کے امام ہیں، ان دونوں کو میں نے رے میں دفن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا مزید نزول فرمائے، اور ان کا علمی اور روحانی فیض ہمیں عطا فرمائے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد وصال آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور سوال کیا، کیف کنت فی حال النزع، یعنی اے امام محمد آپ نے نزع کو کیسا پایا؟ یعنی موت کی جو کیفیت ہوتی ہے، سکرات کی جو کیفیت ہوتی ہے، روح نکلنے کی جو شدت کی حالت ہوتی ہے، اس لمحے کو، اس کیفیت کو آپ نے کیسا پایا؟ تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اس شخص کو جواب ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت مکاتب غلام کے متعلق فکر و تعمل میں کھویا ہوا تھا، یعنی غلام سے متعلق ایک شرعی مسئلے کو سوچ رہا تھا، غور و فکر کر رہا تھا، تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ اتنے میں میری روح نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں بھی علم دین کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور ان علماء نے جو دین کی خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے ہمیں بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان علماء نے جو ہمارے لیے علمی ورثہ چھوڑا ہے اپنی کتابوں کی صورت میں، اپنی خوبصورت سیرت کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالی من اسلاف کی ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہیں وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ